گناہوں میں سے 7واں بڑا گناہ وہ کیا ہے؟ طاقت اور قدرت کے باوجود حج بیت اللہ نہ کرنا۔ طاقت اور قدرت کے باوجود حج بیت اللہ نہ کرنا۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ اللہ فرماتے ہیں اس بندے کے لیے کہ جس کے پاس زیادہ راہ ہو، راستے کا خرچہ، اس کے پاس سواری ہو، ایسی سواری جو اس کو بیت اللہ الحرام تک پہنچا دے، ایسے بندے کے لیے وہاں تک پہنچنا فرض ہے۔ وہاں تک پہنچنا فرض ہے۔ مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا ایسے بندے کے لیے حج کرنا ضروری ہے۔ چنانچہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس پر حج فرض ہو گیا، جس پر حج فرض ہو گیا اور وہ حج کو نہ گیا، جس پر حج فرض ہو گیا اور وہ حج کو نہ گیا، اللہ کے نبی نے فرمایا کوئی حرج نہیں، یا فرمایا کوئی فرق نہیں، وہ یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر مرے۔ مطلب کوئی پرواہ کی بات نہیں ہے، وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کی ذات شکوہ کرتی ہے ابن آدم کا، کیا شکوہ ہے جی؟ میں نے اس کو مال دیا، اس کو میں نے وسعت دی، اس پر حج فرض ہو گیا، یہ ہمارے گھر کی زیارت کو نہیں آتا۔ چنانچہ علماء نے فرمایا جس کے پاس مال ہو، صاحب نصاب بننے کے 5 سال کے اندر اندر اس بندے کو لازماً اللہ کے گھر جانا چاہیے تاکہ وہ اللہ کی نظروں میں مجرم قرار نہ دیا جائے۔ آ رہی سمجھ میں؟ یہ تو معاملہ آ گیا فرض کا، یہ معاملہ تو ہے فرض کا۔ ہم آج کل کے چکر میں اس کو ڈیلے پر ڈیلے، مؤخر پر مؤخر کیے جا رہے ہیں۔ اس کا نقصان کیا ہے؟ پیغمبر کی زبان یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر مرے۔ یہ تو فرض والا کا معاملہ آ گیا۔ اگلا مسئلہ آ گیا کہ کعبۃ اللہ اللہ کا گھر ہے، ہمارا ایمان ہے، ٹھیک ہے، اس مقام پر ہر وقت اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، تو انسان کو اللہ نے ایک شہوت والا مادہ پیدا کیا ہے، دل کی چاہت۔ ہم نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نا، ٹھیک ہے، تو محمد جہاں پر آئے وہ کعبہ ہے اور جہاں پر گئے وہ مدینہ ہے۔ تو بحیثیت مسلمان ہمارے دل میں یہ اپنا شوق اور خواہش بھی تو پیدا ہونی چاہیے نا۔ ٹھیک ہے مجھ پر حج فرض نہیں، ٹھیک ہے مجھ پر سفر فرض نہیں، لیکن اگر میرا دل کرے گا تو کیا اللہ میری خواہش کو توڑے گا؟ بولو۔ اب ہم سوچیں گے یار بہت مہنگائی ہو گئی، سبحان اللہ، 125 کتنے کی ہے؟ 2-2.5 لاکھ روپے کی 125 ہے۔ آپ کو عمرہ بھی تو 2.5 لاکھ روپے میں ہو رہا ہے۔ وہاں پر دلی تمنا تھی، چاہت تھی، 125 آ گئی نا۔ یہاں پر بھی دلی چاہت ہوگی، تمنا ہوگی، اللہ کی ذات جو ہے نا انتظام کر دے گا، کیونکہ وہاں کے سفر کے لیے مال کی نہیں اعمال کی ضرورت ہے۔ انسان کے دل کے اندر کیا ہونی چاہیے؟ تمنا ہونی چاہیے۔ کیا ہونی چاہیے؟ پیر ذوالفقار نقشبندی صاحب دامت برکاتہم العالیہ فرمانے لگے، لاہور کا گھوالہ تھا، کئی بار اسے بیان کے اندر حج بیت اللہ کے فضائل اور بیت اللہ کی زیارت کے فضائل سنے، روپیہ اس کے پاس ایک نہیں تھا۔ گھوالہ سمجھتے ہیں جو یہ بھینسوں کا دودھ نکالتا ہے، وہ تو بیچارہ ویسے غریب ہوتا ہے۔ اس کے من میں یہ بات آ گئی میں حج پہ جا رہا ہوں، ٹھیک ہے، سارے لوگوں کو بتانا شروع کر دیا میں حج پہ جا رہا ہوں، میں حج پہ جا رہا ہوں، میں حج پہ جا رہا ہوں۔ اب لوگ دیکھتے اس کی حالت کو، لیکن وہ سنجیدہ تھا، چنانچہ وہ ہر ایک سے کہتا تھا کہ جب حج کے ایام آئیں اور حاجی روانہ ہونے لگیں تو مجھے بتلا دیا جائے۔ تو اس زمانے میں بحری جہاز ہوتا تھا، کراچی بندرگاہ سے جایا کرتا تھا، جب وہاں سے حاجی روانہ ہو یہ بھی ساتھ میں ہو گیا، ٹھیک ہے، کراچی بندرگاہ پہ پہنچا، پیسہ پائی کچھ نہیں، کاغذات کچھ نہیں، پر حج پہ جانا ہے، اللہ نے انتظام کیا۔ وہ کلی جو حاجیوں کا سامان اندر کرتا تھا اس کو بھنک لگ گئی کہ بڑا دیوانہ ہے، اس نے اپنا یونیفارم اتار کر اس کو دیا کہ چل تو کلی بن جا، ٹھیک ہے، یہ کلی بن کر ان حاجیوں کا سامان اندر شفٹ کرتا ہے، سامان شفٹ کرنے کے بعد یونیفارم اٹھا کر واپس اس کو دیتا ہے، اس انداز سے یہ روانہ ہو جاتا ہے۔ یہ اس زمانے کا سفر ہے۔ پیر غلام حبیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جدہ کی بندرگاہ سے عرفات کا میدان 4 دن کا پیدل کا سفر ہوتا تھا۔
اب جب وہ جدہ کی بندرگاہ آنے لگی، اس سے پہلے ہی اپنے ساتھیوں کو کہتا ہے وہ یا میرے پاس کاغذات نہیں ہیں، بندرگاہ آنے لگے مجھے بتا دینا۔ ساتھیوں نے بتا دی، وہ آ گئی، اس نے وہاں پہ چھلانگ مار لی۔ اب ظاہر آگے جائے گا، آگے جانے پکڑا جائے گا، چھلانگ مار لی۔ اب ظاہر پاکستان میں پتہ چلا، یہ کشتی والے تھے، ان سب کو افسوس ہوا، غم ہوا کہ بھائی بندہ مر گیا بیچارہ، اور یہ ساتھی گئے حج وغیرہ کیا۔ حج وغیرہ کے بعد واپسی سے پہلے ایک بندہ نے دیکھا کہ وہ مکہ مکرمہ کی گلیوں میں بڑی عیش مستی کے ساتھ گھوم رہا ہے۔ یہ دیکھنے والا کون ہے؟ اس کی کشتی کا ساتھی۔ دھنک رہ گیا، یار تم تو وہاں کا بالکل کا پھر کیا ہوا؟ کہا میں نے اللہ کا نام لے کے چھلانگ ماری، ٹھیک ہے، اللہ نے مجھے ساحل تک پہنچایا تو وہاں پر 2 ارب لوگ کھڑے ہوئے تھے اور وہ اپنی گائے کا دودھ نکالنا چاہ رہے تھے اور دودھ نکال نہیں پا رہے تھے۔ اتنے میں مجھے بھی ہوش آیا تو میں نے کہا میں نکال دیتا ہوں۔ میں نے جا کر دودھ نکالا، وہ بڑے خوش ہوئے، ان کو مجھے ان کی زبان نہیں آتی تھی، وہ مجھے اپنی مالکن کے پاس لے گئے، انہوں نے مجھے اپنے باڑے میں رکھ لیا، مجھے رہائش مل گئی ہے، اب میں جا کر اپنے گھر والوں کو بھی لے کر آ جاؤں گا۔ ٹھیک ہے، تو اللہ سے انسان مانگے تو ہوتا ہے کہ نہیں؟ ہماری بہنوں کی شادی ہوتی 10 لاکھ روپیہ خرچہ، تو حج پر کتنا ہے؟ 10 ہی ہے نا۔ ہمارے 3 منزلہ مکانات بن گئے، یہ دل کی چاہت ہے۔ اگر دل کی چاہت ہوگی اللہ کی ذات وہاں پر ضرور بھی ضرور بلائے گی۔ تو جس کے اوپر فرض ہے، یا لیاری میں ہمارے سیٹھوں نے گاڑیاں رکھی ہوئی ہیں، مرے سے مرے گاڑی 20-22 لاکھ روپے کی ہے، حج انشاءاللہ کریں گے جی، اس میں تو ذرا مہلت ہوتی ہے نا۔ وہ بھائی اس میں مہلت ہے، زندگی کی مہلت نہیں۔ تو مر گیا تو پیغمبر کے فرمان کے مطابق یہودی ہو کر یا عیسائی ہو کر مرے گا، ٹھیک ہے۔ اور اگر خواہش کی بات کریں تو ہم میں سے ہر بندہ جا سکتا ہے، اللہ کا گھر دیکھ کر آ سکتا ہے یا نہیں آ سکتا؟ تو گناہوں میں سے 7واں بڑا گناہ اللہ کے گھر کی زیارت نہ کرنا، مطلب جن پر حج فرض ہو، قدرت اور طاقت کے باوجود حج نہ کرنا۔